ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں ایک نشانی نہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے بزبان حال اس کو کہہ دیا کہ کمبخت تو ایک نشانی مانگتا ہے، تو ذرا آسمان کی وسعتوں میں غور کر، تجھے نشانیوں کا ایک پورا ایک کنٹینر نظر آئے گا، پورا ایک نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ہر نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی اسے کہتے ہیں چیز نظر نہیں آ رہی، اس کی علامت نظر آ رہی ہے۔ علامت کیوں رکھی جاتی ہے؟ دیکھو جب آپ روڈ پہ سفر کرتے ہو، ہم نے دیکھا ہے اسپیڈ بریکر کی علامت آتی ہے نا، یا تو اسپیڈ بریکر ہی نظر نہیں آ رہا مجھے تک، امریکہ میں ایک اسپیڈ بریکر میں نے نہیں دیکھا، اور ہمارے یہاں اسپیڈ بریکر زیادہ ہے، سڑک کم رہ گئی ہے، کھڈے زیادہ ہیں، سڑک۔ حافظ نعیم صاحب کا میں نے انٹرویو لیا تھا نا جماعت اسلامی کے تھے، میں نے کہا اگر آپ جیت گئے تو آپ جو ہے گھٹے تو بھر نہیں سکتے، کیونکہ کھڈے زیادہ ہیں، سڑکیں کم ہیں، تو پوری نئی سڑکیں ہی ریپیئر کروانی پڑیں گی۔ اور آپ کو پتا ہے ایک کھڈے سے ایک آدمی کی سانس زندہ ہو گئی تھی، پتا ہے آپ؟ میں نے یہ سچا واقعہ ہے، ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی ساس کا انتقال ہو گیا، مجھے فون کیا میری ساس کی میت آ رہی ہے ہاسپٹل سے ایمبولینس میں۔ ہوا یہ کہ روڈ پہ ایک کھڈے پہ جب ایمبولینس دھاڑ کر کے لگی ہے، سانس اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ ستے میں تھی، باقاعدہ گھر کے باہر تمبو لگے ہوئے تھے، تعزیت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو مجھے پھر وہ چٹکلا یاد آیا ایسے موقع پہ، ایک آدمی کی بیوی مر گئی، ایک آدمی کی بیوی مر گئی نا، وہ سکتے میں تھی، اصل میں مری نہیں تھی۔ ہاں داماد اب پتہ نہیں وہ خوش تھا یا یہ تو اللہ ہی جان۔ تو وہ جو ہے نا جنازے کے کندھے پہ جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو آگے کھمبے سے ٹکر ہو گئی۔ تو یہ چٹکلا لطیفہ میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، کہ وہ چارپائی جنازے کی ٹکرا گئی کھمبے سے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو پتہ چلا یہ تو سکتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سچی مچی میں انتقال ہو گیا اس کا۔ اب جب جنازہ جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت، یہ کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے، بھائی کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے۔ خیر، تو علامت کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ اسپیڈ بریکر کی علامت ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسپیڈ بریکر جب آئے گا تو آپ کے پاس بریک لگانے کا موقع نہیں ہوگا، تبھی پہلے سے علامت ہوتی ہے۔ علامت رکھی ہی وہیں جاتی ہے جہاں معلم بھی، یعنی وہ چیز جس کی علامت ہے وہ نظر نہ آئے۔ اگر اوریجنل دکھا دیا جائے تو پھر علامتوں کی ضرورتیں نہیں رہتی۔ خبردار گہری کھائی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، اسپیڈ آہستہ کریں، آگے آبادی ہے، اسپیڈ آہستہ کریں، آگے گہری کھائی ہے، اسپیڈ آہستہ کریں۔ یہ سب علامتیں اس لیے رکھی جاتی ہیں کہ جب اوریجنل چیز ہم دیکھیں گے تو بریک کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نظر نہیں آتا، اس نے اپنے آپ کو انسانوں سے چھپا لیا ہے، لہذا اس نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہوں اور میں ایسا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرا تم سے لنک ہے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے 3 تصورات ہیں، یہ جو انسان قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا، عقل استعمال، دیکھو عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب، عقل ہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری عقل ایک حد تک ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، یہ خود عقل فیصلہ کرتی ہے، اس سے آگے عقل ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتی، یہ خود عقل ہی کا فیصلہ ہے۔ ایک حد تک ہمیں گائیڈ کرے گی عقل، اس سے آگے عقل ہمیں گائیڈ کر ہی نہیں سکتی ہے، اس سے آگے ہمیں اس ذات سے پوچھنا پڑے گا جو عقل سے اوپر ہے، جس نے عقل کو بنایا ہے، جو اس سے اوپر کی چیز ہے، یہ خود عقل کا فیصلہ ہے۔ مذہب کی جو باتیں ہیں خوب سمجھ لیں، خلاف عقل نہیں ہوتی، عقل سے ماورا ہوتی ہیں، کیونکہ عقل وہاں ہمیں گائیڈ نہیں کرتی ہے۔ دیکھو میں جلدی سے مثال دے کے آگے چلتا ہوں میں، دیکھو 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ بولو نا یار، 4۔ اگر کوئی کہے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں تو یہ عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی مذہب اگر یہ کہے نا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، وہ مذہب ہی غلط ہے، وہ مذہب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیغمبر کہے، جو کوئی شخص آ کے کہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو میسنجر آف گاڈ کہے اور کہے کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ میسنجر آف گاڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خود عقل کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر میں کسی ریاضی دان سے پوچھوں کہ 356 کو 448 سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آئے گا، وہ بتائے یہ جواب آئے گا، تو میں خاموش ہو جاؤں گا، میں کہوں گا ہو سکتا ہے بھائی میں بھی آپ صحیح کہہ رہے ہوں اور میں بھی، بولو نا آپ غلط کہہ رہے ہو،
میں نہ اس کو غلط کہہ سکوں گا اور نہ صحیح, کیونکہ یہ میری عقل سے کیا ہے بھائی, 456 کو کون بیٹھ کے, کیلکولیٹر بھی نہیں ہے ہمارے پاس, کون بیٹھ کے ضرب دے گا یار, یا تو میں کاپی پینسل لاؤں گا بھائی, یہ بھی مجھے دینے دو. لیکن جب تک میں یہ عمل سے نہیں گزروں گا اس وقت تک میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. نہ میں اس کو صحیح کہہ سکتا ہوں نہ میں اس کو غلط. میں یہ کہوں گا یار یہ میری عقل سے اوپر, یہ کسی ریاضی دان تو بتا سکتا ہے, میں نہیں بتا سکتا, یہ میری عقل سے اوپر کی چیز. تو عقل سے اوپر کی چیز اگر بتانے والا ایکسپرٹ ہے, ماہر ہے, سچا ہے, تو اس کی بات کو مانا جائے گا کہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر کسی ریاضی دان نے کیلکولیٹ کر کے دیا, دیکھو بہت سے سائنسدان ہمیں بہت ساری تھیوریز بتا رہے ہوتے ہیں, ہم نے خود تجربے نہیں کیے ہوتے, ہم نے تھوڑی سی, میں نے کرو ٹریگنومیٹری پڑھی ہے, اس کی ایکویشنز ہم رٹا لگا کے یاد کرتے تھے نا, کرو ٹریگنومیٹری کی سائن تھیٹا از اکول ٹو کاس تھیٹا از اکول ٹو پتہ نہیں کیا کیا, وہ تھیٹے ویٹے بہت سارے آ رہے ہوتے تھے اس میں. اب ہم نے تو وہ تجربے کر کے نہیں دیکھے, لیکن ہمیں پتا ہے بھائی جو اس کی ایکویشنز بنانے والے ہیں بالکل صحیح سمجھدار لوگ ہیں, کوئی پی وی کے بھی نہیں انہوں نے بنائی, ٹھیک ٹھاک نارمل کنڈیشن میں بنائی ہے, یونیورسٹی میں یہ ایکویشن پڑھائی جا رہی ہے, تو ہماری عقل سے بالاتر تو ہے, یہ بنائی کیسے, لیکن ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ نہیں مان لیتے. اب کوئی طالب علم بیٹھ اسکول میں نیا بچہ آیا کہہ رہے میں نہیں مانتا, تو بھائی تو پاگل ہے. ایک سچے, جس کا سچا ہونا دلیل سے ثابت ہو جائے اس کی خبر کو درست مانا جاتا ہے, بشرطے کہ عقل کے خلاف نہ ہو, عقل سے بالاتر ہو لیکن عقل کے خلاف نہ ہو. یاد رکھیں اسلام کی کوئی بات عقل کے اگینسٹ نہیں ہے, ہاں کچھ باتیں عقل سے بالاتر ضرور ہیں. تو اگر اسلام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن کا برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر ان باتوں کو درست مانا جائے گا. اسلام کا برحق ہونا ثابت نہ ہو تو ان باتوں پہ خاموشی اختیار کی جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں, بہت سی باتیں اسلام نے ایسی کی عقل سے اوپر کی ہیں. وہ تو مذہب کی ضرورت تو پڑتی ہی اس لیے ہے کہ جہاں عقل کام نہیں کرتی وہاں کون گائیڈ کرے گا ہمیں, خدا گائیڈ کرے گا ہمیں, گاڈ گائیڈ کرے گا ہمیں. آپ کی عقل سے اوپر کی چیزیں آپ وہاں بھی اپنی عقل سے گائیڈنس, آپ ہدایت تلاش کر رہے ہو, ٹھوکر کھاؤ گے میرے بھائی. دیکھو بچے کہتے ہیں نا ہمیں بزنس کرانا ہے, ہمیں بزنس کرنا ہے, آپ کیا کہتے ہو بیٹا کسی ماہر کے پاس پہلے بیٹھ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ میری ساری زندگی کی لٹیا ڈبو دو, تمہیں آتا تو کچھ ہے نہیں, کہیں میں اپنی عقل سے کاروبار کروں گا. بیٹا عقل سے نہیں, تمہیں ابھی کاروبار کا تجربہ نہیں ہے. جو تم سے پہلے لوگ جو بزنس میں ماہر ہیں, تم گولا گنڈا بیچنا, کیا گولا گنڈا ہوتا ہے سین فرانسسکو میں, آپ گوروں کو کھلاؤ گولا گنڈا, گوروں کو لے آؤ, آپ گولے گنڈے پہ لاؤ, آپ ان کو ربڑی کھلاؤ کسی دن, پھر دیکھو وہ کیسی بددعائیں دے گا تمہیں. کھائے گا تو بڑے شوق سے گورا ربڑی کھائے گا, اس کے بعد جو ربڑ نکلے گا نا, اف, تباہی ہے. ہماری خوراکیں دیکھو یار کیا ہم نے بنا لی ہے, ربڑی کھا رہے ہیں ہم لوگ. یہ پراٹھے تو میں کھاتا ہوں, وہ مجبوری ہے, اس کو میں برا نہیں کہہ سکتا, میں اس کو برا نہیں کہہ سکتا, لیکن گوروں سے بولو حوصلہ ہے تو 2 پراٹھے تو پٹھان ہوٹل کے ہضم کر کے دکھا. ہم ہضم الحمدللہ گورے سے بولو کر کے دکھاتے, بڑی باتیں کرتے ہیں نا, ہم چاند پہ پہنچ گئے. تم ذرا سفید آٹے کے نا 2 پراٹھے 2 ہاف فرائی انڈوں کے ساتھ کڑک چائے کے ساتھ گورے سے بولو تو ہضم کر کے دکھا, ٹھیک ہے نا, نہیں کر سکتے. لکھ لو مجھ سے, یہ حوصلہ اللہ نے کس کو دیا ہے, دیسی لوگوں کو دیا ہے یہ حوصلہ. خیر, تو کچھ چیزیں تو فخر کرنے کے لیے ہم اپنے پاس بھی رکھیں نا. اچھا میرے بھائی, تو مذہب کی کچھ باتیں عقل کے خلاف ضرور ہوتی ہیں, عقل سے بالاتر ضرور ہوتی ہیں, عقل کے خلاف نہیں ہوتی. تو قرآن, جب بہت سی باتیں عقل سے بالاتر ہوتی ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے پھر قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے جب ہمیں پتا ہے وہ باتیں ہماری عقل سے کیا ہیں, اوپر کی ہیں. تو پھر کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ عقل استعمال کرو؟ بھائی سیدھے سے بولے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, تمہاری عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ کر لو. سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, کہاں سے جواب سمجھ میں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے, دیکھو کچھ چیزیں ہماری عقل کے دائرہ کار میں آتی ہیں بیسک, ان میں جب آپ عقل استعمال کریں گے نا تو پھر کچھ چیزوں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا جو عقل سے اوپر کی ہے. بیسک چیزوں میں ہی کھوپڑی استعمال نہیں کرو گے تو شروع سے ہی پروگرام بڑھ جائے گا جو بڑھ رہا ہے لوگوں کا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ بزنس کرنا چاہتا ہے پراپرٹی کا, دھیلا جیب میں ہے نہیں, شادیوں کا اس کو 4 کا شوق پیدا ہو گیا اور کہہ رہا ہے میں بزنس کروں گا. میرے پاس آتے ہیں باریک لڑکے 15 سال کے اور کہتے ہیں ہم 4 کریں گے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس بیلنس ہی نہیں ہے میرے بھائی, اتنے باریک ہو تم نہیں کر سکتے. اس کے لیے بیلنس کا ہونا کیا ہے, خالی حوصلے سے تھوڑی کام چلتا ہے. ایک چوہے نے ہتھنی کو پرپوز کیا. چوہا تھا اور ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے اس کو پیغام بھیجا شادی کا کہ آئی لو یو اور میں آپ سے پسند کرتا ہوں. ہتھنی کو آیا غصہ, جی جناب, اچھا تھوڑا سا یہ ہو گیا صحیح. تو وہ جو ہتھنی تھی نا, ہتھنی
ہتھنی کہتے ہیں نا اس کو, کیا کہتے ہیں ایلیفنٹ کی جو مونس ہے. اچھا بہرحال تو اب مجھے نہیں پتا نا یہاں کیا کہتے ہیں, تو یہاں تو ابھی چھوڑو, زیادہ نہیں جانے چاہیے. نہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریسٹرکشنز ہیں, اس پہ میں بات نہیں کر سکتا. خیر, تو چوہے نے پرپوز کیا نا اس کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہتھنی کو غصہ آیا, اس نے بولا کیا گالیاں نکالوں میں یہاں پہ. کہتے کہ تو بے شرم انسان, تو اپنا قد دیکھ اتنا سا ہے, کلر دیکھ, اپنا خاندان دیکھ, نیچ گھٹیا, تجھے شرم نہیں آئی؟ تو مجھے تو پرپوزل بھیج رہا ہے شادی, اپنی اوقات دیکھ. کہتے سب چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ تیرا, سب یہ سب چھوڑ, کیا دیکھ تو کانفیڈنس. تو وہ جو ہے نا, بعض لڑکے بہت باریک باریک ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے یار, آپ یہ باتیں مت کیا کرو. تو ایک لڑکا ہے, نوجوان ہے, کروڑوں کا بزنس کرنا چاہتا ہے, تجربہ زیرو ہے اس کے پاس. ابا کے پاس آیا, ابا مجھے 1 کروڑ روپے دے دو, میں کروڑوں کا بزنس کرنا چاہتا ہوں, آپ کو 1 ارب روپے کما کے دوں گا. تجربہ کوئی گولے گنڈے کا بھی نہیں ہے اس کے پاس, کوئی چپس کی ریڈی لگانے کا بھی تجربہ نہیں ہے. تو ابا کیا کہے گا, بیٹا آپ میرا سارا پیسہ ڈبو دو گے. بچہ کہتا ہے ابو میں عقل استعمال کر کے بزنس کروں گا, میں کیا کروں گا, عقل استعمال کر کے. ابا جواب میں کیا کہیں گے, بیٹا اگر تو عقل استعمال کرتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ بزنس کے لیے صرف عقل نہیں تجربہ بھی چاہیے. صحیح عقل استعمال کرتا تو عقل یہ کہتی بزنس کے لیے صرف عقل نہیں بلکہ تجربہ بھی چاہیے. خود عقل فیصلہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بھائی تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کھوپڑی تھوڑی تجھے بتا دے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. جب تو تاجروں میں بیٹھے گا پتا چلے گا بھی پراپرٹی کے بزنس میں کیا مسائل ہیں, کیا پرابلمز ہیں, کاغذات میں ہیر پھیر کیسے ہوتی ہے, کیسے کس کا کاغذ کس کے نام کیا جاتا ہے. تجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, لکھنا نہیں آتا ہے تجھے, کیسے کرے گا یہ؟ تو خود عقل کہے گی بھائی کسی ماہر تجربے کار جو آپ کا خیر خواہ ہو, کچھ دن اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو, اس کے بعد پھر تم عقل صحیح استعمال کر سکتے ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ کچھ بیسک چیزیں ہیں, عقل استعمال کر کے ان پہ آ جاؤ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں تمہاری عقل سے بالاتر ہیں, ان کے بارے میں تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگ بہت پڑھے لکھے ہو میرے بھائی, لیکن یہ باتیں آپ کے لیے زندگی میں اس سے زیادہ ضروری ہے جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے, اس سے زیادہ یہ باتیں ضروری ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھو میرے اور آپ کے لیے اس گوگل کی اتنی اہمیت نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کیوں بنے ہیں, ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے دنیا میں. جس انسان کو اپنا مقصد معلوم نہ ہو, اپنا ہدف اصل ویژن معلوم نہ ہو, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. کسی کمپنی نے آپ کو یہاں سین فرانسسکو بھیجا ایک پروجیکٹ دے کے, ان کو ایک بلڈنگ بنانی ہے, اس میں ایک سول انجینئر بھیجا, کچھ مزدور بھیجے, کمپنی نے وہاں سے ٹکٹ کرا کے نا آپ کو پاکستان سے بھیج دیا یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے بھیج دیا آپ کو. آپ یہاں آئے اور یہاں آ کے آپ لائف کو انجوائے کرنے لگے. آپ کبھی نائٹ کلب میں جا رہے ہو, کبھی گٹکے کی دکان میں گھسے ہوئے ہو, یہاں بھی الحمدللہ سب کچھ کھل گیا ہے, اور کبھی جناب آپ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہو اور آپ فوکس ہی نہیں کر رہے اپنے کام کو, کمپنی چھوڑے گی آپ کو. اب کمپنی آپ سے کہتی ہے بھائی آپ یہاں کیوں, جو کام آپ کو دیا گیا آپ اس کو فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کہیں میں آزاد ہوں, میری مرضی, میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. تو کمپنی کہے گی بالکل بہت اچھی بات ہے, آپ لائف کو ضرور انجوائے کریں اپنے خرچے پہ. پھر ٹکٹ ویزا آپ کو خود لگوانا چاہیے تھا, ٹکٹ کا انتظام آپ کو بولو خود کرنا. آپ خود آتے ہیں نا, پھر جو مرضی کرتے ہو. آپ آئے نہیں ہو, آپ کو کسی نے بولو اسپانسر کیا ہے, آپ کو باقاعدہ بھیجا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چند کوسچنز بہت اہم ہیں. سب سے پہلا, ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں؟ پھر بنانے والے نے ہمیں ایک بامقصد بنایا ہے یا کوئی ریزن نہیں تھی, ایویں بنا کے اس نے چھوڑ دیا, جو مرضی کرتے پھرو. اور اگر بامقصد بنایا ہے تو وہ مقصد کیا ہے, اس مقصد تک پہنچانے کے لیے بنانے والے نے کیا کچھ کیا ہے ہمارے لیے, کیا ہدایات دی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہیں جہاں ہمیں کھوپڑی استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. اور ان چیزوں میں آپ کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے, گوگل میں آپ بہت چیمپئن بنے ہوئے ہو, تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بھائی میں نے بھیجا تمہیں اور پیدا کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا تمہارے لیے, آسمان سے بارشیں برسائی, پورا سیٹ اپ میں نے بنا کے دیا, زمین بنی بنائی دے دی. واللہ خلق کل دابۃ من ماء, پانی میں اتنے رنگ بھر دیے اس نے, پیسیوں قسم کے
ارب جانور پیدا کر دیے, انسان پیدا کر دیے, اور کیا کچھ زمین پہ زندگی کے لیے اس نے پیدا کر دیا. آپ نے ایک جملے میں سب کچھ دھجیاں اڑا دی کہ یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے, خود بخود ہوا ہے, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. جب آپ نے گاڈ کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا, گاڈ کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا, سائنس اور ٹیکنالوجی کا لیبل لگا کے, حالانکہ سائنس اور ٹیکنالوجی گاڈ کے وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتی ہے, ناممکن ہے. آپ نے وہ لیبل لگا کے گاڈ کا جب انکار کر دیا تو آپ کیا ہو گئے؟ خدا سے آزاد. جب آپ کمپنی سے آزاد ہو جاؤ گے یہاں پہ, تو آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارو گے کہ نہیں گزارو گے؟ آپ نے عقل استعمال ہی نہیں کی, آپ نے کہا ہم گاڈ کو سائڈ پہ رکھو, معاذ اللہ. مذہب کو کیا رکھو؟ کیونکہ گاڈ آئے گا تو مذہب آئے گا, پیغمبر آئیں گے, آسمانی کتابیں آئیں گی, سب چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا؟ سائڈ پہ لگا کے اب آپ لائف کو کیا کر رہے ہو؟ انجوائے. آپ کہو گے میں شراب پیوں گا, میری مرضی, میں بدکاری کروں گا, زنا کروں گا, میری مرضی, میں اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو جمع کرا دوں یا گھر میں رکھوں, میری مرضی, میں لبرل ہوں, میں سیکولر ہوں, میری مرضی, میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, میں نیوٹرل ہوں. اب تو یہاں تک لوگ ہیں فری تھنکر, ان سے پوچھا جائے خدا ہے, وہ کہتے ہیں ہے یا نہیں ہے, میں فری تھنکر, میں نے اپنے دماغ کو ان بکھیڑوں سے آزاد کر لیا ہے, خدا ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, تو بھی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس خدا سے, نہیں ہے تو بھی مجھے کوئی خدا سے لینا دینا بولو نہیں ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہے کھوپڑی استعمال کرو بھائی, تم لبرل بنتے ہو, عقل کی باتیں کرتے ہو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا خود بخود بن گئے ہو؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ آٹومیٹیکلی بن گئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ نیوٹن کہہ کے گیا ہے نا, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں, بتاؤ. بھائی دیکھو, آپ لوگ نیوٹن کو مجھ سے زیادہ اچھا سمجھتے ہو. نیوٹن کا ارشاد, دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے, بھائی سائنسدانوں کے تو وہ بزرگ ہیں نا, نیوٹن نے کیا کہا تھا کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں. بولو, جو چیز چل رہی ہے کبھی رکے گی وہ, اور جو رکی ہوئی ہے کبھی چل سکتی ہے کسی فورس کے بغیر؟ مجھے بتاؤ, جس مادی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہو, کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ یہاں کیوں نہیں عقل استعمال کر رہے میرے بھائی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. یہاں وہ مشہور سوال ہے, وہ میں جلدی اسپیڈ سے کر کے آگے چلتا ہوں, کیونکہ وہ ابھی میرا ٹاپک یہ نہیں کہ بھئی اگر یہ کائنات خود سے نہیں بنی, جو کہ واقعی عقل کہتی ہے, خود سے کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ انرجی یا مادہ, کوئی نہ کوئی چیز تو پہلے, E is equal to mc square ہے نا, تو کوئی چیز تو ہے جس کو is equal to کرو, پہلے سے کوئی چیز تو ہوگی نا. ابے بھائی ایکویشن کے اس طرف کچھ رکھو گے تو آگے کچھ آئے گا نا. تو پہلے کس نے E کو رکھ دیا, یہ mc square کو کس نے رکھ دیا پہلے؟ is equal to تو ہم لگا دیں گے بیچ میں, اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں چاہیے, لیکن یہاں یا یہاں کچھ تو رکھنا پڑے گا نا. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں یار, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں, لیکن دیسی زبان میں سائنس سمجھانے کی کوشش, ہمارا اسٹائل دیسی ہے. جب کھوپڑی ہے تو آگے تو سوچ لو کیا ہوگا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی چیز, انرجی یا مادہ, کوئی تو پہلے پیدا ہوا ہوگا نا, جو کسی فزکس کے لا کے تحت مادے میں تبدیل یا مادہ انرجی میں تبدیل, کچھ تو پہلے ہوا ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو بھی پہلی دفعہ ہوا ہے, اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے. ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ قرآن عقل استعمال کرنے کا حکم دے رہا ہے, جو میں لبرل لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت. اب یہاں عقل کا کیوں نہیں استعمال کر رہے آپ؟ اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے, اس کا مطلب کوئی کریٹر ہے جو پھر ہمیشہ سے ہے. تیسرا کوئی آپشن ہے؟ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ بھائی دونوں میں سے ایک چیز تو ہمیشہ سے ہوگی نا, یا انڈا پہلے آیا ہوا ہے مرغی آئی ہوگی. بھائی کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ یا تو آپ ابھی چھوڑو, بیچ میں بہت ادھر ادھر کی مثالیں بہت بھاری ہوتی ہیں. تو تیسرا کوئی آپشن ہمارے پاس عقل کہتی ہے نہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کے پاس دو آپشن دے دیے جائیں جن میں ایک کا ماننا خلاف عقل ہو اور ایک کا ماننا خلاف عقل نہیں ہے, عقل سے بالا تر ہے, اور دو میں سے کوئی تیسرا آپشن آپ کے پاس نہیں ہو, تو وہ مانو گے جو عقل کے خلاف ہے یا وہ مانو گے جو عقل سے بالا تر ہے؟ کس آپشن کو آپ مانو گے؟ ہاں دیکھو, اس کائنات کا ہمیشہ سے ہونا عقل سے بالا تر نہیں ہے, عقل کے خلاف ہے. عقل کہتی ہے اٹ isn't possible, یہ ممکن نہیں ہے. اور صرف عقل نہیں, ہر بچے کی عقل کہہ رہی ہے, اور سائنسدانوں کی پورے فزکس کے لا اس پر بنا ڈالے انہوں نے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ
نہیں ہوتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ دلالت النص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے دلالت النص. دلالت النص کا مطلب ہوتا ہے شریعت نے ہمیں ایک آرڈر دیا تو ہم کہتے ہیں جب یہ آرڈر ہے تو یہ والا تو خود بخود ثابت ہو گیا. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی مت کرو. اب ایک آدمی آیا ابا کو اس نے تھپڑ لگا دیا معاذ اللہ. ابا کہہ رہے بھائی تو کیا کر رہا ہے، تو قرآن پڑھتا ہے. ابا قرآن نے اف کرنے سے منع کیا، تھپڑ لگانے سے منع نہیں کیا، اف سے منع کیا ہے. عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی اف سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے، تھپڑ سے تکلیف زیادہ. تو جب قرآن نے اف سے منع کر دیا تو دلالت النص، قیاس نہیں ہے یہ، دلالت النص ہے. علماء سمجھتے ہیں قیاس میں اور دلالت النص میں کیا فرق؟ قیاس کا مطلب تو ہے حکم کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھو، متعدی کرو علت مشترکہ کی وجہ سے. دلالت النص ہوتا ہے تو خود بخود آٹومیٹکلی اس میں کھوپڑی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بداہتاً بالکل واضح بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب اف منع ہے تو تھپڑ لگانا تو بطریق اولا منع ہے. تو نیوٹن کا جو قانون ہے نا، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس سے دلالت النص سے ثابت ہے کہ کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل نہیں ہو سکتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی کہ کوئی کریٹر نہ ہو اور آٹومیٹکلی سب خود بخود بن گیا ہو؟ تو اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننا عقل سے بالاتر ہے. کریٹر کو ہمیشہ سے ماننا عقل سے بالاتر ہے، خلاف عقل بولو نہیں ہے، کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے. نیوٹن کا قانون اس مادے کے بارے میں ہے. کریٹر کو تو نیوٹن نے دیکھا ہی نہیں تھا، نہ اس پہ کوئی لیب میں جا کے تجربہ کیا گیا ہے، تو کیسے نیوٹن اس کے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہاں قرآن کیا استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے؟ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جہاں آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی پڑے گی، اور پبلک یہاں بھی کھوپڑی کا استعمال نہیں کر، حالانکہ یہاں کرنی ہے. تو جب کھوپڑی استعمال کرو گے کھوپڑی کہے گی کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھے تو آپ کی بھی کھوپڑی یہی کہے گی، یہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات، گاڈ کو ہم نے مان لیا کہ ہے. بہت سے لوگ مانتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ، نیوٹن خود خدا کا قائل تھا، بہت سے لوگ قائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہے کیا کریں بھائی، ہم نے کرنا کیا ہے گاڈ کا؟ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بنایا ہے کسی نے، اس کا اگر بندوں سے کوئی رابطہ وابطہ نہیں، بس وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ واٹس گوئنگ آن، کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، چل کیا رہا ہے، بس وہ یہ دیکھ رہا ہے. جیسے ہم جب اپنی سیاسی خبریں دیکھتے ہیں ملک میں تو ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ فلاں آ گیا، فلاں چلا گیا، فلاں آ گیا، فلاں نے، ہم کیا ہے بس دیکھو انجوائے کرو. کیا خیال ہے؟ مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی مجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا.